बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़िताब करते हुए कि इलेक्ट्रिक के यानी उनकी जो कारकर्दगी है और जिस तरीके से नरखों यानी जो नर्ख फ़ी यूनिट नर्ख हैं वो बढ़ाए गए हैं, उस हवाले से बात की गई। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थीं, लेकिन शायद मीडिया के माइक ने वो बातें कैच कर ली, और वो भी मीडिया की जो टीवी चैनल्स हैं उसकी ख़बरों का हिस्सा बनी रहीं, क्योंकि आज का दिन ऐसा था कुछ कि सबसे पहले वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें JIT के हवाले से और JIT जिन लोगों पर बनाई गई है उनके बयानात के हवाले से, या फिर कुछ वीडियोस भी दिखाई गई और उस पर बात की गई, हक़ाइक़ बताए गए। उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही 4 बजे के दिन हुई, यानी बड़ी हैपनिंग वाला दिन था। और एक अच्छी बात यह है कि आपस में सबको जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसकी टाइमिंग्स का अंदाज़ा था, इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपस में क्लैश नहीं हुई, और मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे पार्टी के हवाले से बात भी होती रही। बहरहाल हम इस पे बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम बुलंद भाई, खैरियत से? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे जो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी है उसके हवाले से बात की गई, प्लस ये भी कहा गया कि गवर्नर हाउस में एक जानिब तो ब्रीफिंग ली गई के इलेक्ट्रिक से, और दूसरी जानिब नेपरा ने नर्ख यानी नर्खों में इजाफे की मंजूरी दे दी। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल, आज एमकेएम पाकिस्तान ने भी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा देखिए, बड़ा एक्सपीरियंस में हम रही है, मैं भी अच्छा अब अभी फील हो रहा है जी। आपकी आवाज़ मुनक़ता हो रही है, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे आपसे बात की जा सके। और नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक जिसको जो है इस वक्त तमाम ही सियासी जमातें निशाना बना रही हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की सियासी जमातें बल्कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी न सिर्फ एहतजाज किया गया है, बल्कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ अब कानूनी चाराजोई की बात की जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ केस करने की भी बात की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जिसके अंडर में नेपरा आता है उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एहतजाज करे या कानूनी चाराजोई का सहारा लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर चाहे तो वो के इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट बराह रास्त नोटिस भी दे सकती है नेपरा के ज़रिए। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साजिद अहमद साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जी साजिद साहब, क्या कहते हैं? सर, आपकी आवाज़ मुनक़ता हो गई। जी सर। अच्छा देखिए, जब जिस वक्त KSC को प्राइवेटाइज किया गया था, जी तो उस वक्त कुछ शराइत रखी गई थी, जिसमें ये था कि सबसे पहले के इलेक्ट्रिक लॉसेस को कम करेगी। अच्छा, फिर जनरेशन का अपने तरीक़ेकार मुताबिक करेगी। इस वक्त तो ये पेट्रोल से और गैस से जनरेट कर और आगे बिजली सेंड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ये तय पाया था उस वक्त, अगर आपको मुआहदा निकालें कि ये विंड के ज़रिए, ये सोलर के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ही आगे लोगों को देंगे। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि के इलेक्ट्रिक ने KSC से लेने के बाद, जब ये KSC प्राइवेट हुआ, लेकिन उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने अपनी ज़िम्मेदारी कायम कर ली। अच्छा सर, वो दौर आपको याद है जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था साजिद साहब? जी, जिस वक्त प्राइवेटाइज की गई, याद है ताबिश गौहर साहब को जिस वक्त इसका CEO लगाया गया था, वो दौर भी आपको याद है? सर, कुछ लोग रिकवरीज और मुख्तलिफ जी बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर जब कोई चीज़ प्राइवेटाइज होती है तो वो बहुत मॉडर्न हो जाती है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर आती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर नोट किया कि KSC को जब प्राइवेट किया गया, के इलेक्ट्रिक ने लिया इसको, उसके बाद ये तबाही के दहाने पर चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर ओवर बिलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। साजिद साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर यहाँ पे।
جس وقت کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا اور سرپلس اسٹاف کو نکالا گیا تھا، ریکوریز کی گئی تھی، سپلیمنٹری بلز میرے خیال میں شاید ہر دوسرے صارف کے گھر پہ سپلیمنٹری بلز بھیجے گئے تھے. سر اس وقت ریکوریز کی بات کی جائے، بلنگ کی بات کی جائے، انلیگل کنیکشنز کی بات کی جائے، تمام بڑی پوسٹوں پہ سر آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. تو سر کیا کوئی احتجاج؟ ساجد صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں سر، 5000 لوگ نکالے جاتے ہیں کے الیکٹرک سے، پورے جو آؤٹ ڈور فیلڈ میں لوگ کام کرتے تھے ان سب کو نکال دیا گیا، اور بہت سے لوگ سرپلس اسٹاف کہہ کے نکال دیے گئے، جن کی عمریں 55 سال سے اوپر ہو رہی تھی، ان سب کو ارلی ریٹائرمنٹ دے دی گئی. سر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کوئی احتجاج کیا گیا تھا کے الیکٹرک کے خلاف؟ دیکھیے میں ایک بات تو یہ آپ کو بالکل واضح کرنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں اگر آپ پی ایس او دیکھ لیں، آپ جتنے اس وقت پاکستان کے پرائیویٹ ادارے دیکھ لیں تو وہاں ویسے بھی آپ کو اگر میرٹ کہیں ملے گا نا، میرٹ پہ پورا اترے گا تو وہ اردو بولنے والا اترے گا. اچھا بالکل اس طرح سے آپ سندھ پبلک کمیشن کا اگر جو لوگ ایگزام پاس کر کے آ رہے ہیں ان میں سے بھی 12-14 لوگ آج 18 گریڈ کے فیل بھی ہوئے ہیں 17 سے 18 میں جانے کے لیے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کراچی کا بندہ پاس نہیں ہو رہا، اس میں کوئی اور لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ الگ بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے اس وقت جب پورے پاکستان کے اندر مختلف ادارے پرائیویٹ کیے جا رہے تھے تو این کے نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اچھا ہے کہ بہت اچھا ماڈرن چیزیں ہو جائیں گی، بہت اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن اس کا اندر جس طرح بالکل اس طرح سے جیسے کہ 18 ترمیم پاکستان کے اندر اس وقت پاس ہوئی قومی اسمبلی سے، تو اس وقت سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ اچھا ہے کہ وفاق کے پاس پورے اختیارات ہیں، وہ نکل کے آپ چھوٹے صوبوں کے پاس جائیں گے، صوبوں سے سٹی اور سٹی سے ڈسٹرکٹ سے وہ یوسیز کے پاس جائیں گے اور گراؤنڈ تک اسٹریٹ لیول تک جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ایکسپیرینس بھی فیل ہو گیا، وہ تجربہ جو ہم نے کیا وہ دیکھا وہ بالکل ناکام تجربہ ہو گیا. اچھا بالکل اس طرح سے کے الیکٹرک کا بھی جو اس وقت پرائیویٹائزیشن کی پالیسی تھی کہ ٹھیک ہے پی آئی ای کو پرائیویٹ کیا جائے، اسٹیل کو پرائیویٹ کیا جائے، سوئی گیس کو پرائیویٹ کیا جائے، اس طرح پاکستان کے دیگر اداروں کو بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جائے. تو اس کی فیور میں تھے اس وقت ہم بالکل کہ ٹھیک ہے ادارے اچھے ہونے چاہیے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. لیکن جس طرح سے کے الیکٹرک نے ظالمانہ جابرانہ نظام امپوز کیا ہے لوگوں پر درستی، مطلب اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس زمانے میں عابد شیر علی اسٹیٹ منسٹر پاور کے ہوتے تھے، میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا یار ذرا ان سب کو بلاؤ تو اسلام آباد اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر. لیکن عابد شیر علی نے ہاتھ جھاڑ دی کہ یار یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے کہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے متحدہ گورنمنٹ نے اس میں ایک چیز آئی کہ وزیراعظم پاکستان سے اس حوالے سے بات کی گئی، لیکن ہم حیران، گورنر ہاؤس کے اندر بریفنگ دی گئی، لیکن ہم حیران ہیں کہ سب کے سب بے بس ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا کے الیکٹرک پاکستانی کنٹرول میں نہیں، بھارت کے کنٹرول میں ہے، امریکہ کے کنٹرول میں، اسرائیلی کنٹرول میں. دیکھیے یہ انڈر وفاقی گورنمنٹ ہے. میں خیال میں عمر ایوب صاحب کو چاہیے اور اسپیشل عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بڑے وعدے دعوے کیا جن کی اپنی جماعت جو کہ حکومت میں، لیکن ان کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف، اور گورنمنٹ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہے، گورنمنٹ ہی کے لوگ گورنمنٹ کے وفاقی وزیر کے خلاف جو زبان آج میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے سب زبان استعمال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ واقعی میں کے الیکٹرک کے آگے سب لوگ بے بس ہیں. ساجد صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کوئی سافٹ کارنر رکھتی ہے کے الیکٹرک کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو کے الیکٹرک کے سی ای او ہیں وہ بہت قریب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے لوگ، یا جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ شاید ایک چیز جو میرے ایکسپیرینس کے اندر رہی وہ یہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں آج سے 2-4 سال پہلے ہیٹ ویو آئی تھی. اس ہیٹ ویو کے اندر پورا کا پورا سسٹم ان کا فیل ہو چکا تھا پورے کراچی کا نا. اچھا پورا کا پورا بریک ڈاؤن ہو چکا تھا کراچی کے اندر. اچھا پھر اس بریک ڈاؤن کے اندر ہاسپٹل کیا، اسکول کیا اور لوگ کیا سب پریشان تھے، اور اس میں اچھے خاصے لوگوں کا انتقال، ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا جب اس پر قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کیا، سینٹ کے اندر احتجاج ہوا، تو ایک چیز ہم نے دیکھی وہاں پر کہ انہوں نے نیپرا کو 1-2 کروڑ روپے دے دیے. اب بالکل اس طرح جیسے کہ کچھ عرصے پہلے کے الیکٹرک میں کوئی فنڈنگ ہو رہی تھی کسی حوالے سے، وفاقی گورنمنٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے کچھ فنڈنگ کی تھی 2-4
करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए, तो मेरे ख्याल में फंडिंग किसको दिए गए सर? ये फंडिंग किसको की गई है सर? फंडिंग देकर लोगों को रिलैक्स कर देते हैं सर। किसको फंडिंग की है सर? सर ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले फंडिंग की गई है के इलेक्ट्रिक की, ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से की गई है जी? के इलेक्ट्रिक के अंदर आपको अभी हाल ही के अंदर वफाकी गवर्नमेंट, तो किसको दिए गए हैं सर? ये पैसे गवर्नमेंट को दिए गए हैं क्या हुकूमत पाकिस्तान को पैसे? हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें ये अपना डैम फंड के अंदर डैम फंड में आप निकालें। हाँ, मुझे याद आ गया। तो सर ये तो इससे तो डैम बनाए जाएंगे ना, तो इससे फिर हुकूमत क्यों फेवर करेगी इस तरह? तो सर लेकिन बहुत से मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाहें भी दी गई हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर एक इदारा इतनी ह्यूज फंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट को फंड दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो भी अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो यकीनन यहाँ के लोगों का खून चूस कर दे रहे हैं, ओवर बिलिंग करके दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बिलिंग करके दे रहे हैं, लोगों पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर उनसे खून पसीने की कमाई लेकर दे रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ा अलमिया ये है कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये शहर वफाक को 3,000 अरब रुपए सालाना दे रहा है, लेकिन इस शहर में ना तो बिजली है, ना पानी है, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है। जो था उसको भी तबाह कर दिया मौजूदा इस 10-12 साल के दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, इसमें सब बड़ा फर्क हो गया। बड़ी उम्मीद थी इमरान खान साहब से भी, लेकिन इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट को भी उनके अपने लोग आईना दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आज के इलेक्ट्रिक के सामने इनके MNAs MPs बैठ के मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अपनी गवर्नमेंट को आईना दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है या नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सर अब लाएवल क्या इख्तियार किया गया सर? क्या किया जाएगा पार्टी की जानिब से? मेरे ख्याल में क्योंकि के इलेक्ट्रिक मुस्तकिल मिजाजी के साथ गुज़श्ता कई सालों से 8-10 साल तो हो गए इनको, ये खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, कराची के लोगों के साथ। बेहतर ये कि जो स्टैंड लेना वो ये है, या तो इसके मुकाबले में बाकायदा कम्पीट करवाया जाए। दुनिया के अंदर आप यूरोप में चले जाएं, 10 कंपनी होती हैं इलेक्ट्रिक की, लोग किसी से भी वो फैसिलिटी अवेल कर लेते हैं, या तो वो सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए, वरना कम से कम ये किया जाए कि इसके इलेक्ट्रिक को अंडर गवर्नमेंट कर लिया जाए और इन सबको यहाँ से भगाएं। ये लोग लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई CEO बन के, कोई DICO बनकर, XYZ न जाने कितनी बड़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट ले रहे हैं, और करने कराने को कुछ भी नहीं है, कराची के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कराची के लोग सफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं इसमें भाग बजाने भी कहने में कि हमारे स्वामी ने भी, नईमुर रहमान साहब ने बहुत अच्छा उस जमाने में इनके खिलाफ मूव चलाई, लेकिन बेबस हो गए। यानी कि इनके खिलाफ जो आएगा बेबस हो जाएगा। PTI भी कर रही, गवर्नमेंट उनकी बड़ी सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर कोई मुहिम चलाएगी तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी बेबस हो जाएगी? देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास भी ऑप्शन गवर्नमेंट का है, वज़ीर-ए-आज़म के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई इस पे अमल करो, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि इसको मेरे ख्याल में बहुत हो गया, पानी सरों से ऊंचा हो चुका है, बेहतर ये कि इसको अंडर कंट्रोल करें अपने, और इन सबको यहाँ से भगाएं। ये लूटमार कर रहे हैं, ये कोई यानी कि इतनी, मेरे ख्याल में जब जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, मेरे ख्याल में अगर उस मुआहदों को निकाला जाए तो इन्होंने बहुत सस्ते दामों में ये सब कुछ हो गया गेम पूरा। इतनी महंगी प्रॉपर्टी की हिस्से की थी क्योंकि अब इनके पास चली गई, तो ये सब बहुत कुछ हो चुका है। मेरे ख्याल में ये है कि अब इनसे सब कुछ छीना जाए और उनसे लिया जाए, और इनके यहाँ से रफू चक्कर किया जाए, और इस चीज को शो किया जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एम्पावर है, उसके पास कुव्वत है, ताकत है। और तो सर हुकूमत ना तो पाकिस्तान एयरलाइन PIA चला सकी है सर, ना पाकिस्तान स्टील मिल, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान के लिए खसारे का बाइस हैं। आप समझते हैं इस दौर में हुकूमत का काम ये कहा जाता है कि इदारे चलाना नहीं होता, हुकूमत का काम हुकूमत करना है, गवर्नेंस का काम है, लेकिन अगर इदारों को जो कि प्राइवेट इदारों का काम है ये इदारे संभालना, ये जिम्मेदारियां संभालना, अगर हुकूमत करने लगेगी तो फिर गवर्नेंस नहीं हो सकती, या तो इदारे चलाए जा सकते हैं, गवर्नेंस की जा सकती है। देखिए, जो अभी 2 साल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत हो चुके हैं, मेरे ख्याल में मैं ये कहने में हाथ बजाने दूंगा कि अगर
हुकूमत ने अपनी पावर को शो नहीं किया तो समझ लें ये पावर ट्रेंड के पास आगे चलकर रहेगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ताकत में होते हुए ताकत का इस्तेमाल सर आगे चल के क्या मतलब, सर आगे चल के क्या आप क्या इनका चलना मुश्किल हो कितना टाइम फ्रेम मौजूदा गवर्नमेंट का चलना आगे चलना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर आप गई वो फवाद चौधरी साहब का जो बयान आया था वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्या फवाद चौधरी साहब के बयान की तरफ आपका इशारा है? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मुझे नहीं पता। अच्छा सर, उनका स्टेटमेंट खैर वो तो तमाम जगह चल चुका है। उन्होंने कहा 6 महीने हैं बस हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के, 6 महीने के बाद शायद हालात मुख्तलिफ हो जाएं। हाँ लेकिन सर उन्होंने भी आईना दिखाया है। मैं सोचता हूँ लोग इनको आईना दिखा रहे हैं, अपने लोग आईना दिखा रहे हैं, जिस तरह से चीजें खुल के आ रही हैं सामने। ये इंटीमेशन है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना किबला और काबे को, अपनी लैंड को, अपने किबले काबे को दुरुस्त करें ताकि चीजें बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। लेकिन छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कल से ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें की जा रही थी, जब JIT उज़ैर चांद बलोच और निसार मुराई की जो JIT थी और बल्दिया फैक्ट्री में आग की JIT, ये तमाम पब्लिक की गई थी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की जानिब से कोर्ट में दरख्वास्त भी फ़ाइल की गई थी और ये मुतालबा किया गया था कि इस JIT को पब्लिक किया जाए। पहले सोशल मीडिया पे JIT रिलीज़ की गई, उस पर काफ़ी चमकोइयाँ हुई। उसके बाद फिर होम मिनिस्ट्री, सूबाई होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ये JIT जो है ये रिलीज़ कर दी गई, लेकिन अली ज़ैदी साहब ने इस JIT को मानने से इनकार कर दिया था और आज उन्होंने हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने का फ़ैसला किया था, ऐलान किया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ पस मंज़र का भी जिक्र किया, अपने पस मंज़र का जिक्र किया और उसके बाद कि किस तरह हुकूमत में आए, किस तरीके से वज़ीर बनाए गए। उसके बाद फिर उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए एक वीडियो भी दिखाई और मकसद यही था कि उज़ैर बलोच, जो कि उनका अली ज़ैदी साहब का जो दावा था कि उज़ैर बलोच के ताल्लुकात रहे हैं हुकूमत की बड़ी शख्सियात से, इस चीज़ को साबित करना था। बहरहाल नाज़रीन, हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुशामदीद कहता हूँ सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लगता है आज का दिन जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था। पहले अली ज़ैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और आखिर में महाजर कौमी मूवमेंट की चेयरमैन आफाक साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सर क्या कहते हैं अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, साने बल्दिया 2011 से मैं ये JIT हुई थी, उस वक्त से ये JIT रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। 2016 से जो उज़ैर बलोच और निसार मुराई की जो है ना पब्लिक नहीं हुई। अली ज़ैदी पिछले 4 साल से कोशिशें कर रहे थे इस JIT की रिपोर्ट के लिए और फाइनली फिर वो कोर्ट में गए और कोर्ट से ये डिसीजन हुआ कि इसको पब्लिक किया जाए। ये जनवरी 2020 में हुआ। 6 महीने हो गए, 6 महीने से इन्होंने पब्लिक नहीं की। उसके बाद इन्होंने अली ज़ैदी ने असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात की और JIT के हवाले से डिटेल बताई। तो सैटरडे को आके सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम इसको ऑन करेंगे मंडे को। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने इस JIT की रिपोर्ट के खिलाफ आपने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी इसको अगर हम ऑन कर देंगे, पब्लिक कर देंगे तो। डॉक्टर साहब, आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने देखा होगा, सुना होगा, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर कंप्रोमाइज हुई है इस रिपोर्ट के बाद जो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने दी है? पहली बात तो ये थी कि जिस वक्त ये JIT बनी उसमें फेडरल गवर्नमेंट, हमारे दौर में नहीं बनी, नून लीग का जमाना था, फेडरल गवर्नमेंट की चारों एजेंसीज ने साइन किए और सिंध गवर्नमेंट के दोनों एजेंसी जो सिंध के अंडर में आती है उन्होंने साइन नहीं किए थे। और उसके बाद जो वो पार्ट 1 था, फिर ये पार्ट 2 आया। अब आ जाए उस JIT में है क्या उज़ैर बलोच की JIT।
اس میں 198 لوگوں کا مرڈر جو ہے نا اسٹیبلش ہوا کہ جو انہوں نے کیا. پیپلز امن کمیٹی بنائی گئی لیاری میں جس نے انسانی گردنوں سے اور سروں سے فٹ بال کھیلی اور گردن کاٹ کے جو سب کو معلوم ہے کس قسم کا وحشیانہ سلوک ہوا کراچی شہر کے ساتھ, کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ. اور یہ عزیر بلوچ کی جو اوریجنل جے آئی ٹی تھی جس میں فیسیلیٹیٹرز کے نام تھے, آپ نے جے آئی ٹی میں پڑھا ہوگا کہ ایس ایچ او یہ عزیر بلوچ رکھوا رہے ہیں, ڈی ایس پی عزیر بلوچ کی مرضی سے رکھے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی ایس اور ایم این ایس وہ نامنیٹ کر رہے ہیں, ان کی تقریبات ہو رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کو کوئی ایک تمغہ دیا امن کا تمغہ دیا گیا. فریال تالپور ان کے پروگرام میں شامل ہوئی, عزت شرمیلہ فاروقی ہوتی تھی, سی ایم ان کے پروگرام میں جاتے تھے. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں؟ ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کتنے لائسنسز دیے گئے لیاری کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی اور آج بھی نبیل گبول صاحب نے کہا کہ اس میں انفارمیشن مسنگ ہے. یہی نبیل گبول جو ہے ایم این اے تھے, اور جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہوئی کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایم کیو میں شامل ہو گئے, کیونکہ وہاں ان کا سروائیول نہیں ہو سکتا تھا جس قسم کے ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا عزیر بلوچ اتنا بڑا گینگ مافیا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تھا؟ نہیں جناب, ایسا کچھ نہیں تھا. اس کے اوپر ہاتھ تھا, پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا, پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی. اور آپ ان کے کہنے کے اوپر جو ہیڈ منی تھی عزیر بلوچ کی وہ کس نے ختم کی؟ وہ پیپلز پارٹی نے ختم کی. تو یہ تو پیپلز پارٹی کو جواب دینا ہوگا. آج علی زیدی نے بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ اگر آپ کو جو ایشوز ہیں, انہوں نے ریکویسٹ کی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے جن کا تعلق کراچی سے بھی ہے کہ آپ اس کو 184(3) کے تحت جو ہے سو موٹو ایکشن لیں اور بلائیں ایجنسیز کو اور اس کو اسٹیبلش کریں کہ جو اس میں مسنگ انفارمیشن ہے, جو نام تھے جس میں فلیح تالپور اور شرجیل میمن, قادر پٹیل, یہ سارے نام جو ہے نا آپ انویسٹیگیٹ کریں. آفتاب صاحب سر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا سر. جی, علی زیدی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ نام تھے. سر جب یہ رپورٹ پبلک ہوئی نہیں تھی تو اتنے وثوق سے کس طرح سے علی زیدی صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ تمام نام موجود؟ اس کا کیا ثبوت ہے سر؟ ہو سکتا ہے نام ہو ہی نہ. ڈاکٹر صاحب بڑا سمپل سا ہے. جی, آپ جو علی زیدی کے پاس جو جے آئی ٹی ہے وہ اور 164 کا جو حلفیہ بیان ہے عزیر بلوچ کا, دونوں سیم ہے. نہیں سر, تو علی زیدی صاحب کے پاس بیان دیکھیں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کے پاس جے آئی ٹی کی اصل کاپی موجود ہے؟ جی پارٹ 1 اس میں لکھا ہوا, آج انہوں نے بھی بتایا. آپ دیکھیں جو حلفیہ بیان ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن سر علی زیدی صاحب کو کیا یہ جے آئی ٹی کورٹ کے حکم پہ دی گئی یا کہیں سے لیک ہوئی؟ دیکھیں یہ تو اس پاکستان میں کون سی چیزیں جو نہیں ملتی, آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جاتی ہے, ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی چیز مل جاتی ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو 164 کا جو بیان حلفیہ بیان ہے عزیر بلوچ کا, وہ اور جو علی زیدی نے جو جے آئی ٹی دکھائی ہے دونوں سیم. اس میں اگر کوئی بات, اسی لیے اگر علی زیدی کے دل میں یا ذہن میں کوئی بات ہوتی تو وہ سو موٹو ایکشن کی بات نہیں کرتے. اور اگر انشاءاللہ سو موٹو ایکشن ہو جائے گا, نہیں ہوا تو وہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں اس کراچی شہر نے بڑے ظلم و زیادتیاں برداشت کی ہیں. کیا اس جے آئی ٹی کو پبلک کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اسی طرح سانحہ بلدیہ کی جے آئی ٹی کو پبلک کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ سندھ گورنمنٹ کی تھی. سندھ گورنمنٹ نے, آپ نے بھی دیکھ لیا, ناظرین نے بھی دیکھ لیا, کون سی نیشنل سیکیورٹی اس میں کمپرومائز ہوئی ہے. یہ تو بتاتے مجھے, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آج پورے دن جب سے علی زیدی کی پریس کانفرنس ہوئی ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. آپ ان کو سوال کچھ کریں, جواب کچھ آتا ہے. آپ سوال کریں جے آئی ٹی کے, وہ کہتے ہیں جی یہ نائل ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس وہ بجلی نہیں, پانی نہیں, یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. سر اچھا, اس کے علاوہ جے آئی ٹی میں جو کچھ کیا جو تمام چیزیں موجود ہیں, نثار مرائی کی جے آئی ٹی میں یا بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی میں یا عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ میں, باقی تمام چیزوں سے متفق ہیں علی زیدی صاحب کی؟ ٹھیک ہے, وہ سوائے اس انفارمیشن کے جو ان کو یقین تھا کہ یہ, یا پھر ان کے پاس پہلے سے رپورٹ موجود تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پبلک ہو. اور دیکھیں اوریجنل رپورٹ 43 پیجز کی, اور یہ کل جو پہ آئی ہے 36 اور ایک پیج پہ سائن تھے, تو 37 پیج کی آئی, تو کچھ پیجز مسنگ ہے. ان کے اپنا نبیل گبول صاحب جو اس وقت کے ایم این اے تھے, آج بھی وہ سماج ٹی وی پہ بیٹھے تھے, کل جیو پہ بیٹھے ہوئے تھے, سب جگہ انہوں نے یہ کہا کہ انفارمیشن مسنگ ہے, اس میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے. تو
یہ تو اب آنریبل سپریم کورٹ نے دیکھنا ہوگا. تو سر اس JIT رپورٹ پہ جن 6 لوگوں کی دستخطیں ہیں اس میں سر ہماری سیکیورٹی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ امپارشل اس نے کام نہیں کیا اللیجلی مبینہ طور پہ, تو سر باقی لوگوں کی جن کی دستخط ہے سب سے پہلے تو ان کو آبجیکشن کرنا چاہیے نا کہ وہ JIT رپورٹ نہیں ہے. ان کو تو سپریم کورٹ ہی بلائے گی نا, ان سے پوچھے گی آئیے آپ بتائیے. آپ دیکھیں جو ثانیہ بلدیہ کی جو رپورٹ ہے اس میں فیئر کا لفظ استعمال کیا, فیئر اینڈ سپورٹ کا, اس کا کہ مطلب خوف و ہراس میں یہ پولیس نے کام کیا ہے. اور خوف کس کا تھا؟ وہ اپنے ظاہر جن لوگوں کے کنٹرول تھا ان کا تھا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو وہاں تمام فیڈرل ایجنسیز کو بھی اور جو صوبائی ایجنسیز ہیں ان کو بلایا جائے گا, وہاں اس کو انویسٹیگیٹ ہوگا اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جلد از جلد اس کے بعد کیس چل کے ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. آفتاب صاحب اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. کل یعنی گزشتہ روز جو ہے وہ چند منٹوں کی بارش ہوئی ہے کراچی میں, پاور فیلئر, پانی کا یعنی کھڑا ہو جانا سڑکوں پر, اس کے علاوہ بہت سی جو مسائل ہیں وہ شہریوں نے فیس کیے. پوری رات مختلف علاقوں میں بجلی نہیں رہی. ڈیفنس کی بات کی جائے, طارق روڈ اور دوسرے فیڈرل ایریا, کورنگی, بہت سے علاقوں میں پوری رات بجلی نہیں تھی. اب بھی اس وقت ایون ہمارے آفس کی جہاں پہ ہمارا دفتر ہے یہاں پہ بھی ابھی بھی پاور بریک ڈاؤن ہے اور کل سے یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے. سر کیا کہتے ہیں, آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اور ان کا کہنا یہی ہے, مطالبہ ہے خاص طور پہ اور شکوہ بھی ہے کہ گورنر ہاؤس میں بریفنگ تو لی گئی کے الیکٹرک سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ نیپرا نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کے فی یونٹ نرخ بڑھانے کی اجازت بھی دے دی. سر کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جی, اور اس کو جو ہے نا صرف نیپرا کنٹرول کر سکتی ہے, وہ بھی ان کی ریگولیٹریز کے حوالے سے اور ان کے ٹیرف کے حوالے سے. فیڈرل کے انڈر میں یہ نہیں آتے. ہماری 3 میٹنگز ہوئی ہیں فیڈرل منسٹر کی اور میری اور میرے MNAs کی MD کے الیکٹرک کے ساتھ. گورنر ہاؤس میں 2.5 گھنٹے کی میٹنگ میں خود بھی وہاں پہ تھا, MQM سے بھی تھے, ہمارے اور لوگ بھی تھے. 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. اور پچھلے 10 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جب سے 2009 سے جب سے ابراج کیپٹل نے اس کا انتظام سنبھالا ہے. اصل میں تو 2005 میں یہ پرائیویٹائز ہوا تھا. الجمائی کمپنی ہے سعودی عرب کی جو آف شور رجسٹریشن ہے جس کی کیمرن آئلینڈ کے اوپر. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں 2009 میں جس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی, صوبائی گورنمنٹ ان کی تھی, ابراج کیپٹل کو دیا گیا اور جو اوریجنل کانٹریکٹ تھا اس میں امینڈمنٹس کی گئی. اب یہ ایشو پچھلے 10 سال 11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں یہی ہوتا ہے ہر سمر میں. اس دفعہ ہم نے ذرا کمر کسی ہے اور ہم نے سنڈے کے دن تمام MNAs اور MPs نے ایک پریس کانفرنس کے الیکٹرک کے سامنے. پچھلے 3 دن سے ہمارا دھرنا وہاں پہ ہے. ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک تو ریگولیٹریز ہیں, ان کی اوور بلنگ ہے, ان کی لوڈ شیڈنگ ہے. نیپرا سے ہم نے بات کی ہے, نیپرا کو ہم نے لیٹرز بھیجے ہیں اور نیپرا نے پبلک ہیئرنگ فرائیڈے کو رکھی ہے. نیپرا نے پچھلے چند سالوں میں 8 لیٹرز ان کو دیے ہیں, ان کے اوپر پینلٹی اور دوسری چیزوں کا. یہ فوراً یہ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں کورٹ سے. ان کو کیسے مینیج کیا جائے جب نیپرا کے لیٹر کے اوپر جا کے یہ کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ جو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ پبلک کریں, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا ہے. وہ انشاءاللہ بہت جلد میں کر دوں گا. میں نے لینے شروع کیے, کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں. وہاں پہ سب سے پہلے تو ہم یہ ہے جو ہماری ان کی مونوپولی ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے. وہ مونوپولی کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کو ڈسٹریبیوشن کا اور جو ٹرانسمیشن اور جنریشن ایک ہی کمپنی کو دیا گیا ہے. کیا اس وقت نہیں پتا تھا پولیس پارٹی کو آپ ایک ہی کمپنی کو دیکھیں ان کو مونوپولی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا فرائیڈے کے دن ان کی پبلک ہیئرنگ ہے, وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا. تیسرا جہاں آپ نے بات کی ہے ٹیرف کی, دیکھیں پاکستان میں بزنس تو جرم ہے اور پروفٹ گناہ سمجھا جاتا ہے. ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کا حق ہے, مگر جب تک وہ پرفارمنس نہ دے. پرفارمنس امپورٹنٹ ہے, اس کا ٹیرف امپورٹنٹ نہیں تھا. وہ بھی ہم بات کریں گے. کل میں اسمبلی سیشن ہے, میں پوری کوشش کروں گا پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کراچی کے حوالے سے, الیکٹرک کے حوالے سے
بات کریں، ایک اچھی خبر صرف یہ ہے کہ الیکٹرک کی کہ ایک 900 میگا واٹ کا ان کا پلانٹ آ رہا ہے نیکسٹ ایئر، جس میں سے اپریل میں 450 میگا واٹ۔ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ 600 سے 700 میگا واٹ فیڈرل گورنمنٹ ان کو سستے داموں پہ بجلی دیتی ہے۔ ہم نے جب یہ لوڈ شیڈنگ دیکھی تو ہم نے فیڈرل سے بات کی کہ ان کو مزید بجلی دی جائے، تو انہوں نے منع کر دیا، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے کہ آگے وہ ٹرانسفر کر سکیں، یہ تو ان کی حالت ہے۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شنگھائی الیکٹرک کا، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہو رہی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی ہے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ شنگھائی الیکٹرک آتی ہے تو وہ بہتر طور پہ جو ہے نا اس الیکٹرک کمپنی کو چلا سکتی ہے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے، وہ الیکٹرک ڈسٹریبیوشن۔ سر لیکن شنگھائی الیکٹرک کو سر یہ ابراج کیپٹل جو ہے ایک فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا آفتاب صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا ابراج کیپٹل جو ہے وہ سبلیٹ کرنے جا رہی ہے مزید شنگھائی الیکٹرک کو یہ کمپنی؟ نہیں جی، اس میں میرا خیال ہے شیئر خریدے جائیں گے، سبلیٹ نہیں ہوگی۔ سبلیٹ کا تو جو ایشو تھا وہ تو 2009 میں پیپلز پارٹی نے کیا تھا، جب تک کانٹریکٹ ہاتھ میں نہ آ جائے، پڑھ نہ لیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سر کیا کے الیکٹرک کے پاس یہ رائٹس موجود ہیں کہ وہ اپنے شیئرز جس کو چاہے بیچ دے؟ کیونکہ سر یہ میرے خیال کانٹریکٹ جی اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شیئر تو بیچے جا سکتے ہیں، شیئر کا ایشو نہیں ہوتا۔ 60 یا 64% کے ابراج کے پاس ہیں اور 36% میرے خیال ہے گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے جو گورنمنٹ کے نامنی ہیں وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر بورڈ ممبر کو کانٹیکٹ کرنا ہے کل سے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ کیوں نہیں ان کو کنٹرول کرتے۔ آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ پچھلے سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سر دیکھیں جس طرح شیئر ہولڈر ہوتے ہیں یا کوئی بھی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو، کوئی بھی شخص شیئر ہولڈر ہوتا ہے تو ایک اس کا باقاعدہ پریمیم مل رہا ہوتا ہے، یعنی اس شیئر کے اوپر جو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس اگر 46% شیئرز ہیں تو کیا کے الیکٹرک سے جو منافع آتا ہے اس میں سے باقاعدہ شیئرز کے حساب سے حکومت پاکستان کو یہ منافع ملتا ہے؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، 10 سال سے انہوں نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، ان کی شیئر کی ویلیو 3 روپے ہو گئی ہے۔ یہ بہت irregularities ہیں ان کی، ان کو تو انشاءاللہ۔ اچھا 10 سال سے حکومت پاکستان کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، تو سر کیا یہ کمپنی ٹوٹل خسارہ شو کرتی ہے اپنے بیلنس شیٹ میں؟ نہیں، پروفٹ ہوتا ہے، وہ پروفٹ کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں ان کو، اب وہ اس میں ڈیویڈنڈ نہیں دے رہا ہے۔ یہ کمپنی کی صوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ نکالے یا اس کو ری انویسٹ کرے، اور ری انویسٹ کہاں کرتے ہیں آپ دیکھیں، بہت بڑا اماؤنٹ انہوں نے کاپر سیل کر کے کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ابراج کی جو کمپنی تھی کہ الیکٹرک، کیا اس کے پاس یہ پاور تھی کہ ایسٹ سیل کر سکتی ہے یا ایسٹ سیل نہیں کر سکتی، یہ دیکھنا ہے کہ سروس مینجمنٹ ان کا کانٹریکٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کانٹریکٹ تک ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ میں کل انشاءاللہ کل یا پرسوں پرائیویٹائزیشن کمپنی منسٹری میں بھی جاؤں گا، وہاں سے ان کا کانٹریکٹ نکالوں گا۔ سر اب کچھ لاسٹ کوشچنز آپ سے کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی، کیونکہ جو نثار مرائی کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ پیسے ان کو 25 لاکھ روپے دیے گئے، ہتھیار دیے گئے، پھر ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے اس میں۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ایک طرف تو عزیر جان بلوچ کی JIT رپورٹ میں مختلف ناموں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اب سر آپ کے اتحادی ہے سر GDA، تو کوئی کارروائی کی جائے گی سر اپنے اتحادیوں کے خلاف JIT میں جو JIT رپورٹ میں جو نام موجود ہیں؟ دیکھیں ریگارڈلیس آف LI جو بھی اس برے کام میں انوالو تھا اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہ ہماری کورٹس کا کام ہے، چاہے XYZ جو بھی ہو۔ لیکن آپ کی حکومت کے اتحادی ہیں سر، سندھ میں آپ کے ساتھ اپوزیشن میں شریک ہیں سر۔ اتحادی ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اگر کوئی کرائم میں ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کی جاتی آفتاب صاحب، یعنی باقی چیزوں پہ تو بات کی جاتی ہے کہ فلاں کا نام شامل نہیں کیا گیا، فلاں کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ آج کل تو JIT آئی ہے علی زیدی کے کہنے کے اوپر، یہ لوگوں کے سامنے آئی ہے، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا بات کی جاتی؟ نہیں سر، ذوالفقار مرزا صاحب کی اپنی پریس کانفرنسز، اپنے بیانات
ہر جگہ ہر چیز میں ان کے صاف سر وہ بیانات موجود ہیں سر پہلے سے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی ہے, ہم کو ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, نہ کرنا چاہیں گے, کبھی بھی کسی کرمنل کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, نہ ہماری خواہش ہوگی. مگر جو جس وقت وہ ہوم منسٹر تھے, ان کے ہوم منسٹر کے اوپر سی ایم تو تھے نا, سی ایم بھی تھے, اور سی ایم سے اوپر ان کا پریزیڈنٹ بھی تھا 2013-14 تک, تو وہ بھی تھے. یہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو یہ بات ہوئی ہے, علی زیدی نے بات کی ہے. لیکن آج تو آپ کے ساتھ ہے نا سر آفتاب صاحب, آج تو آپ کے اتحادی ہیں نا سر, ان کو منایا بھی جاتا ہے, ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تمام وہ دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ تھا, ذوالفقار مرزا کی وائف ہے فہمیدہ مرزا, جے ڈی اے میں ہے, جے ڈی اے ہمارا اتحادی ہے, وہ ان کے ایک ایم این اے ہے. مگر اگر کوئی کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے اور کورٹ اگر اس کو کوئی سزا دیتا ہے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. نہ یہ جی آئی ٹی ہمارے دور میں بنی, یہ پہلے بنی تھی, نہ ہم کسی کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹس اور جو سوالات ان پہ اٹھائے گئے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح کورٹ سے سو موٹو نوٹس لینے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.